قلعہ سیف اللہ کے شہیدوں کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ میں نے پڑھایا۔ جی مولانا، میں ان قرارداد کے پیش کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے پسماندگان کو جانتے ہو؟ آپ نے مولانا دیکھا ہے؟ پلیز ٹو دا میڈم پوائنٹ، اسپیکر، پلیز ٹو دا پوائنٹ، میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ اسپیکر، بادینی صاحب آپ کائنڈلی میڈم بیٹھ جائیں۔ اسپیکر، ٹو دا پوائنٹ مولانا صاحب، یہ آپ برائے مچھلی مہربانی بازار نہیں ہے، مولانا صاحب آپ اپنے پوائنٹ پہ بات یہ کریں۔ مچھلی بازار نہیں ہے۔ اب آپ اس کو خاموش کرا دیں، پڑھ کر سناتی آپ اس کو خاموش کرا دیں۔ کائنڈلی میں مولانا صاحب ان ایکسرسائز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنفرڈ آن می مولوی نور اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب اسپیکر صاحبہ، نند و قراردادا چیو د جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ مولوی نور اللہ صاحب اگر آپ کو زحمت نہ ہو برائے مہربانی اگر آپ اردو میں بات کریں گے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں پشتو میں کروں گا، اردو مجھے عطا نہیں۔ تو جی برائے مہربانی نور اللہ مولوی صاحب اگر کیونکہ آپ نے اگر پشتو میں یا اپنی لوکل لینگویجز میں جس نے بات کرنی ہے پہلے اسے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ کائنڈلی اگر برائے مہربانی اگر آپ جو الفاظ آپ نے کہنے اگر اردو میں آپ کہیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ شکریہ۔ اس حوالے سے بھی قرارداد لانا پڑے گا میرے خیال۔ عرض یہ ہے کہ میں ذرا پشتوں میں سمجھا سکتا ہوں اچھی طریقے سے۔ نند و قراردادا پدے اسمبلی کی پیش سوی دی چیو د جناب ذوالفقار علی بھٹو پا حوالہ اور دویم د انتخاباتو د شہداو پا حوالہ اور دلتا ډیر مثالونا ډیر تاریخونا بیان سو۔ دا حوض د مثالو او د تاریخو بیانولو د فارا نه دی، دا د قوانینو د جوړولو د فارا دی۔ په دې کې شک نسته چې جناب ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان یو اساسه وه۔ پاکستان ته هغه شیان ورکړي دي چې بانی پاکستان نه دی ورکړي۔ آئین یې ورکړی دی، جمهوریت یې ورکړی دی، د قادیانیت متعلق بہترین فیصلے په آئین کی حصہ ګرځولي دي او بلکې ملک ته یو اسلامی آئین د سن 1973 په نامه ورکړی چې کله دا آئین نو پاس شوی دا ملک بے دستوره و، بے آئین و۔ دا کارنامه د جناب ذوالفقار علی بھٹو ده چې د ملک ته آئین ورکړي۔ اوس خبره دا نه ده چې د شهید ومنل شي، خبره دا ده چې دا اساسه ضایع شوه۔ چا ضایع کا؟ نیم صاحبان وی چې دا عدالتی قتل دی، زه دا هم ورسره وایم چې دا سیاسي قتل دی۔
بنیاد دا عدالتی قتل سیاسی ارادے اور سیاسی قتل عرض دادے چی ترچو پوری با انسانان مرید او مر با صرف تقریرون کو ولی پدا ایوان کی ہا قانون نسی جوڑ چی دا قتل کولو صدباب وسی اللہ قانون را استولی دے ولکم فی القصاص حیات کم چاچی قتل وکی دا عدالتی قتل پناما یا دا سیاسی قتل پناما وہاغتا قتل ورکا پا بدل کی بیا بدا دا معاشرے سر او عزت محفوظ بھی دا خبر اولی پا وضاحت مجنکو چی کم چا ذوالفقار علی بٹو دا جج پجامہ کی قرارداد ہے اس پر اگر ووٹنگ ہو جائے کیونکہ ایسا نہ ہو کورم ٹوٹ جائے پھر قرارداد بھی ضائع ہو. آپ سے درخواست ہے مولانا صاحب درخواست ہے. مولانا صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا مختصر کر لیں کیونکہ اورینٹیشن میں بھی جانا ہے وہاں بھی ٹائم ہے. جناب اسپیکر صاحب کی طرف سے میں تو 5 بار کھڑا ہو کے اجازت مانگا جی آپ نے اجازت نہیں جی دی تو بہت سارے لمبی تقریریں کر کے ٹائم یہاں تک پہنچا دیا. ابھی تو میرے لیے بھی کچھ منٹ ہونا چاہیے. جی آپ فرمائیں. جی میں انگریزی اگر آپ لوگ چھوڑ دیتے ہو یہاں بولنا اس کا تو میں پشتو چھوڑ دوں گا. جی مولانا صاحب آپ جاری رکھیں. مولانا صاحب تو عرض دادے چی دا الیکشن دا شہداء دا کلا سیف اللہ زد کلا سیف اللہ نمائندہ ماں پدا حوالہ باندی سیکرٹری صاحب سرا قرارداد دفارہ درخواست جمع کرے لیکن خلق دا سیاسی سکورنگ دفارہ دا کلا سیف اللہ قرارداد پیشئی دپشن والا ہیر دی دا خوزدار والا ہیر دی دا کلا سیف اللہ پغم کی مبتلا دی. کلا سیف اللہ کے شہیدوں کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ میں نے پڑھایا. جی مولانا میں ان قرارداد کے پیش کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے؟ آپ کسی شہید کے تعزیت کے لیے اس کے گھر پہ گئے؟ آپ ان کے پسماندگان کو جانتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہے پلیز ٹو دا پوائنٹ آپ بیٹھ جائیں. بادینی صاحب آپ کائنڈلی بیٹھ جائیں. ٹو دا پوائنٹ مولانا صاحب یہ مچھلی بازار نہیں ہے. مولانا صاحب آپ اپنے پوائنٹ پہ بات کریں. یہ مچھلی بازار نہیں ہے. مہربانی مولانا. سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ادھر قلعہ سیف اللہ ہے. جی مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. قرارداد نمبر 2 مردہ گھوڑے کو مشترکہ زندہ رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. شدہ قرارداد نمبر 2 منظور. تو عرض یہ ہے آپ اس کو خاموش کرا دیں. آپ اس کو خاموش کرا دیں. کائنڈلی میں مولانا صاحب in exercise میں بات کرنا چاہتا ہوں. conferred on me by Article 109B of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, I, Malik Abdul Wali Kakar, Governor Balochistan, hereby order that on conclusion of business, the session of the Provincial Assembly of Balochistan shall stand prorogued on Friday, the 8th March 2024. اب اسمبلی کا اجلاس
غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا جاتا ہے. تھینک یو.